میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی کوشچن نمبر 26 ہے منظور بھائی کا بنگلہ دیش سے۔ امام اگر غلطی کرے تو مقتدی سبحان اللہ اس کو کہنا چاہیے، لیکن ایک حنفی عالم نے بتایا کہ اس حدیث میں عربی میں سبحان اللہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کے الفاظ موجود ہیں نا، تسبیح کہتے ہی سبحان اللہ کو ہے۔ وہ منظور بھائی وہ آپ کو حنفی عالم نے نا، چونکہ آپ بھی تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح آپ بلال اور شاہد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے ہر ہفتے آ کے ایک سوال ٹھوکتے ہیں ان کو، تو اس نے آپ سے جان چھڑائی ہے۔ وہ حنفی عالم کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل آدمی ہے جس نے آپ سے یہ بات کی ہے۔ یہ نبی الاسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث کھول کے پڑھیں جو تسبیحات فاطمہ والی ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد جو تسبیحات فاطمہ کا ذکر ہے اور رات کو سونے سے پہلے، جو بخاری مسلم کی حدیث ہمارے گرین کارڈ کے اوپر بلو کارڈ پہ ہے، آپ ذرا حدیث پڑھیں، اس میں بھی سبحان اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں نبی الاسلام نے فرمایا 33 دفعہ تسبیح کرو، 33 دفعہ تحمید کرو، 33 دفعہ جو ہے وہ تکبیر کہو۔ تو یہ تسبیح، تحمید اور تکبیر یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تحمید اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ کو تحمید کہا جاتا ہے۔ جو آپ تسبیحات فاطمہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی سبحان اللہ نہیں لکھا ہوا 33 دفعہ، تسبیح لکھا ہوا ہے۔ تو اپنے مولوی کو پھکا دیں کہ تو پھر وہ 33 دفعہ اللہ اکبر ہی پڑھتا ہے، تو ہر دفعہ 33 دفعہ اللہ اکبر ہی پڑھتا ہے صرف، نہیں۔ تسبیح میں سبحان اللہ 33 دفعہ، تحمید میں الحمدللہ 33 دفعہ، اور تکبیر میں اللہ اکبر 33 دفعہ، اور ایک روایت میں 34 دفعہ کا بھی ذکر ہے۔ اور جس میں 33 کا ذکر ہے اس میں 100 کا عدد پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اچھا ایک اور ٹرم بھی ہے تحلیل، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو۔ اسی لیے مشکات کی دوسری جلد میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کا بیان۔ اس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی الاسلام نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کا ہے۔ یہ جو اب مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جتنی چیزوں پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بڑھ کر چیز، جتنی بھی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے 4 کلمات کہنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ ہے تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل۔ یہ تحلیل کہلاتی ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ اور تسبیح سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لیے ٹرم نبی الاسلام نے استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور سجدے میں جاتے وقت جو ہے وہ تکبیر کہہ کے سجدے کی طرف جاتے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد۔ اب وہاں پہ الفاظ ہے تکبیر کہتے، تو اب وہاں تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے، ترجمے میں اللہ اکبر لکھا ہے، کیوں کہ نبی الاسلام نے خود بتایا ہوا ہے کہ میں جب تسبیح کہتا ہوں تو اس سے مراد سبحان اللہ ہوتی ہے، جب میں تحمید کہتا ہوں اس سے مراد الحمدللہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو سب کو پتا ہے، اس نے آپ کو ویسے ہی گولی کروائی ہے۔ یہ تو آپ خام خواہ باقی حنفی علماء کو نا گالیاں نکالیے گا اس کی وجہ سے، حنفی علماء کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، وہ ابھی خام خواہ اس نے آپ سے جان چھڑائی ہے۔ اور یہ میں بتاؤں یہ صرف حنفی نہیں ہے، یہ 2 نمبری کرنے والے، یہ وہابی بھی یہی کرتے ہیں۔ وہابی علماء جو ہے نا عرب کے، وہ اتنے ہٹ درم ہیں کہ وہ فرض نماز کے بعد تکبیر نہیں کہتے، حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اہل حدیث سب کہتے ہیں اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد۔ اب تو خیر دیوبندی بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، میرے دیکھا دیکھی بریلویوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، لیکن علماء عرب کہتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے اذکار کارڈ کے بینر وہاں چھاپے ہوئے ہیں نا، ان میں یہ ذکر ہی نہیں لکھا ہوا، لیکن پاکستان میں جو دارالاسلام والوں نے چھاپا ہے انہوں نے پہلے نمبر پہ یہ ذکر لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیوں؟ پاکستان کے اہل حدیث
उलमा अरब से ज्यादा बेहतर है कुरान और सुन्नत को फॉलो करने में। वहां पे जो अरबियों के अज़कार कार्ड है ना, और उन अरबियों ने कुछ अहले हदीस को भी गुमराह किया है, सलफियों को। वो उनके अज़कार कार्ड और बैनर में ना डायरेक्ट मुस्लिम शरीफ वाला जिक्र लिखा होता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। लेकिन ये तो जिक्र बाद में है। पहला जिक्र जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है वो है तकबीर, और फिर उसके बाद आया कि अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी इस्लाम किबला रुख से उस वक्त रुख अनवर फेरते थे जब वो 3 दफा साथ अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते थे, और अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अच्छा, आप उलमाए अरब के पास ये हदीस जब लेके जाए ना बुखारी मुस्लिम की कि नबी इस्लाम की नमाज का मुकम्मल होना मैं तकबीर की आवाज से पहचानता था, इब्ने अब्बास कहते हैं, तो वो कहते हैं यहाँ तकबीर से मुराद जो है अस्तगफिरुल्लाह कहना है। वही जो आपको हनफी ने फक्का दिया ना, गलत किस्म का फक्का। फक्का क्या, उसने खुद ही जहर पी लिया है झूठ बोल के। ये अरब उलमा भी ये झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं ये अस्तगफिरुल्लाह जो है ना, इससे ये जो तकबीर है ना, इससे मुराद अस्तगफिरुल्लाह कहना है। इस पे मैं कहूंगा अस्तगफिरुल्लाह। तकबीर कब अस्तगफिरुल्लाह होती है? अस्तगफिरुल्लाह कहा जाता है इस्तिगफार का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, तौबा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इतना जुल्म किया इन्होंने कहा वो जो इब्ने अब्बास की हदीस है ना तकबीर से पहचानता था, तो उससे मुराद है कि नबी इस्लाम बुलंद आवाज से 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह कहते थे। बिल्कुल झूठ बोला, हालांकि वो हदीस अलग है, ये अम्मा आयशा की हदीस है, वो इब्ने अब्बास की है। फिर मैंने इनको फक्का दिया था, और शेख जुबैर अली साहब हमारे उस्ताद बड़े खुश हुए जब मैंने उनको कहा ना ये सऊदी उलमा ये करते हैं। उन्होंने कहा यार पता नहीं इन्होंने जिद बनाई हुई है कि वो अस्तगफिरुल्लाह वाला जिक्र करते हैं। उनके आप अज़कार कार्ड जो छपे हुए हैं ना, उसमें भी अल्लाह अकबर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अहले हदीस ऐसा नहीं करते। तो शेख साहब कहते हैं वो मेरी एक अरबी से मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगा कि इस्तिगफार से मुराद, ये तकबीर से मुराद अस्तगफिरुल्लाह है, जिस तरह आपको उन्होंने कहा तस्बीह से मुराद अल्लाह अकबर कहना है। तो मैंने कहा शेख साहब मैं इनको फक्का देता हूं कि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह की नमाज से वाकिफ हूं। रसूलुल्लाह जब नमाज शुरू करते तो तकबीर कहते, और जब रुकू में जाते तो तकबीर कहते, रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते, सजदे में जाते तो तकबीर कहते, सजदे से सर उठाते तो तकबीर कहते, और यूं 4 रकतों में 22 दफा तकबीर कहते, और रसूलुल्लाह अपनी वफात तक इसी तरह नमाज पढ़ते थे। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। और वहां हजरत अबू हुरैरा ने अल्लाह अकबर नहीं कहा, तकबीर कहा, तकबीर। तो मैंने कहा अब आपने सऊदी मौलवी को कहना है ये फक्का आया तेरे लिए, इसका मतलब है तू नमाज शुरू करते वक्त कहता है अस्तगफिरुल्लाह, और रुकू में जाते वक्त कहता है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह अकबर कहता है, तो वो कहेंगे अल्लाह अकबर। तो भाई जो इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि फर्ज नमाज का मुकम्मल होना मैं तकबीर से पहचानता था, तो वहां भी मुराद अल्लाह अकबर है, अस्तगफिरुल्लाह कहां से हो गया? सरकार ना अरबी बचे जे ना आजमी बचे थे, तो इंजीनियर साहब करो अल्लाह दे फजल नाल एड्रेस आया डाट तले ए इस तरह। हाँ जी नेक्स्ट।